اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف سپورٹ لایا آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ جو کہ آپ نے رجب المرجب کے اس پاک اور فضیلت والے مہینے میں کرنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب ایک بہت ہی فضیلتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں یا جو بھی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً قبول عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے یہ بھی بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ وظیفہ ہے 26 رجب کا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 26 رجب والے دن۔ اس وظیفے کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جتنا چاہو کر لو۔ اور پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، چوتھائی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زیادہ کثرت سے پڑھو گے تو اتنا ہی زیادہ اجر اور فضیلت پاؤ گے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ نصف یعنی کہ دن کا آدھا حصہ؟ تو ہمارے پیارے آقا نے جواب دیا کہ جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر کثرت سے پڑھو گے تو اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب پاؤ گے اور وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور پھر عرض کی کہ میں سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم کثرت سے پڑھو گے تو تمہاری تمام مشکلوں کو حل فرما دیا جائے گا، پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا، کیونکہ جو انسان کثرت سے درود پاک کو پڑھتا ہے اس کی جو تمام مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، اور یہ زمین اور یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کے لیے ہی بنائے ہیں۔ اگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہاں پر نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتے، پسند ہی نہ فرماتے، اپنے ہونے کا، اپنے موجودگی کا جو ہے ظاہر ہونا پسند ہی نہ فرماتے۔ لہٰذا ہمارے پیارے آقا دو جہانوں کے سردار پر آپ کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں، اور آپ کی زندگی اس طرح کرنے سے بہت آسان ہو جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلیں منٹوں میں حل ہو جایا کریں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کرے گا کہ ابھی آپ کے پاس کوئی پریشانی آئی تھی، کوئی مصیبت آئی تھی، اللہ تعالیٰ اسے فوراً ٹال دیا کریں گے، کیونکہ درود پاک کی کثرت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ پر تمام بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، اور جب آپ اس کے محبوب پر نذرانہ پیش کرتے ہیں درود پاک کا تو پھر وہ آپ کو کسی مصیبت میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتے ہیں، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیتے ہیں تو پھر اسے کسی اور مدد کی، کسی اور سائے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور آج جو وظائف سپورٹ آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہے وہ اس لفظ کا ہے، سبحان اللہ کا، اور یہ ایک لفظ ہی بہت طاقت والا لفظ ہے، کیونکہ ویسے ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے تو بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر آپ لوگ یہ نہیں پڑھتے تو کوشش کریں آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں، روزانہ پڑھنے کی سبحان اللہ، کیونکہ جو انسان ایک دفعہ اپنی زبان سے بولتا ہے سبحان اللہ تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگ سوچیں کہ آپ کتنی بار پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے جنت میں کتنے درخت لگائے جاتے
ہیں، اور وہ درخت جو جنت میں آپ کے لیے لگائے جاتے ہیں وہ کوئی عام درخت نہیں ہوتے، وہ درخت ہیں جو روز قیامت آپ کے لیے ڈھال بنیں گے، آپ کے لیے سایہ بنیں گے، آپ کو سایہ دیں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں مجھے ایک میسج موصول ہوتا ہے جس میں ہماری ایک بہن بہت پریشان ہوتی ہیں اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے۔ ان کے حالات بہت خراب چل رہے تھے، ان کے رزق میں تنگی تھی، ان کے شوہر کا کوئی کاروبار نہیں تھا، روزی کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا تھا، اور ان کے ساس سسر کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ان کے شوہر پر تھی۔ تو اور ان جو ہماری بہن انہیں ایک ایسی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھیں۔ تو انہوں نے اپنی پریشانی کو مجھ سے شیئر کیا اور میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا، سبحان اللہ کا، اور انہوں نے یہ وظیفہ 2 مہینے لگاتار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وظیفہ کی برکت کی وجہ سے ہمارے جو گھریلو مسائل تھے وہ حل ہو گئے اور ہماری پریشانی ختم ہو گئی۔ ہمارے شوہر کو بھی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کاروبار رکا ہوا تھا، ان کے پاس نوکری نہیں تھی تو وہ بھی مل گئی، اور میں نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے ہمارا ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا بنا دیا، اور جو ہمارے حالات ہیں وہ بہتر ہو گئے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ آپ نے وظیفہ کرنا کس طرح سے، میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں، تو جو اس کو سنیے گا۔ اس وقت اور طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 213 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 213 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور پھر آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور پھر آخر پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں گر گرا کر آپ نے رو کر دعا مانگنی ہے۔ آپ اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اے اللہ، مشکلوں کو حل کرنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، رزق کی تنگیوں کو دور کرنے والے، حاجتوں کو پورا کرنے والے، میری بھی یہ حاجت پوری کر دے اور میری یہ خواہش پوری کر دے اور مجھے پریشانیوں سے نکال لے۔ آپ نے اس طرح سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ شفا پا جائیں گے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو آپ کے پاس نوکری خود چل کر آئے گی، اللہ تعالیٰ اس طرح کے وسیلے بنا دیں گے، حالات پیدا فرما دیں گے کہ آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشان ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکال دیں گے اور آپ کے گھر میں رزق کی جو تنگی ہے وہ دور کر دیں گے، اور اس میں آپ کو غیبی مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دیں گے۔ اس وظیفہ کی صرف برکت سے آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دیں گے کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی رکھنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفہ کو ایک دفعہ لازمی کر کے دیکھیے، اور یہ 26 رجب کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا سنتے ضرور ہیں اور ہمیں دیتے بھی ہیں، لیکن یہ جو مہینہ رجب کا ہے اس میں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کوئی حاجت، کوئی بھی ہماری خواہش، کوئی طلب، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اور پھر اس مہینے میں اگر ہم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے محبوب پر درود پاک بھیجیں گے، تو پھر وہ ہماری جو ہے وہ کیوں نہیں بات مانیں گے، ہماری کیوں بات کو پورا نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بندے کو پریشانی میں، مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ بس دیر ہے ہمارے مانگنے کی، گڑ گڑانے کی، اپنی جو حاجت ہے، خواہش، آپ اللہ تعالیٰ کو بتا کر دیکھیے وہ آپ کو کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کی مشکل کو آسان کرتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی جو مدد ہے وہ مہیا کر دیں گے،
اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے تو پھر آپ کو اس دنیا کے سہارے کی اور یا پھر کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو پیارے ویورز، ہمارا آج کا یہی وظیفہ تھا، اور اس کو آپ ایک لازمی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اگر کسی کا اس میں بھلا ہوگا تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔